حج ایک ایسا عمل ہے جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، دو سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر لبیک اللہم لبیک کی دل نواز اداؤں کے ساتھ اور صداؤں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے جب ان کپڑوں کے اندر عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، منی میں حاجی اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں میں مباحات کرتا ہے، فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یحب التوابین کہا گیا، یعنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو جرم کرنے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ کائنات کے اندر ایسا تو کہیں نہیں ہوتا، چاروں ناچار چلو اب آ گیا ہے تو پھر رواداری ہے، اب کیسے انکار کروں تو بندہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خوشی سے تھوڑا معاف کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک انوکھا اسلوب ہے، انوکھا رنگ ہے۔ تو پھر حج جو ہے وہ بہت بڑی توبہ ہے، وہ ایک پورا نظام ہے توبہ کا اللہ کے حضور حاضر ہونے۔ جس نے حج بیت اللہ کیا، وقوف عرفہ کی سعادت اس کو نصیب ہوئی، اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں میں بخشا گیا ہوں کہ نہیں، اس نے اللہ کی رحمتوں کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عرفہ کے موقع پر لمبی دعائیں فرمائیں، امت کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ کے حضور التجائیں پیش کی۔ حضور کی دعائیں قبول فرما لی گئی، الا یہ کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حضور علیہ السلام مقام عرفات سے پھر جب مزدلفہ تشریف لے گئے، مشعر حرام کے قریب صبح کے وقت حضور نے دوبارہ قیام کیا، وقوف فرمایا اور اللہ کے حضور دعائیں کی۔ الہاء زاری کی کیفیت تھی، چشمان رحمت سے آنسو جھڑ رہے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حج میں حضور کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ حضور یہ موقع الہاء زاری کا ہے اور ہم آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وجہ جاننا چاہتے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرفات میں اللہ کے حضور دعا کی تھی، امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے میری دعائیں مان لی گئی، لیکن یہ کہ اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو میں نے مزدلفہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تیرے لیے کیا مشکل ہے، جو مظلوم ہے اس کو تو جنت سے عطا فرما کے اس کو راضی کر دے، اور تو اسے بھی معاف کر دے جس نے زیادتی کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول کر دی۔ تو میں نے دیکھا کہ جب یہ دعا قبول ہوئی تو شیطان مٹھی میں خاک لے کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے میری ہنسی نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی شکل کے اندر، حج کی صورت کے اندر اس امت کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ قدم قدم پہ غفران و رحمت ہے، ایک ایک قدم پہ نیکی ہے۔ حاجی کا جو ہی قدم اٹھتا ہے اس کے اٹھنے والے قدم پہ اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، چونکہ وہ ضیوف الرحمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو مہمان کی جس طرح پذیرائی کی جاتی ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی جو مروت کے اس درجے پہ نہیں ہوتے پھر بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں جو گھر آیا مہمان ہے اس کی کیسے تکریم دینی ہے۔ تو اللہ کے جو مہمان ہیں اللہ ان کو کیسے ان کی عزت افزائی فرماتا ہوگا، اور کتنی کرم نوازیاں ان پر برستی ہوگی۔ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ نماز ہے، ایک نماز ما قبل جو نماز ہے اور دوسری نماز کے درمیان جتنا وقت گزرا ہے، تو یہ اس وقت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح جمعہ، یہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئے، تو یہ جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح رمضان جو ہے وہ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں،
اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کتنی کرم نوازی اور کتنی رحمت جو ہے وہ بندوں کے اوپر ڈال رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی شکل کے اندر، حج کی صورت کے اندر اس امت کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ کے حضور حاضری ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہے، لباس اور زینت ترک کرنا ہے، اپنا وطن ترک کرنا ہے، بہت ساری مشروع اور جائز چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر حج اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اللہ کے حضور ایک دیوانگی، ایک جنون کی کیفیت کا نام ہے۔ بندہ کس طرح دیوانہ وار اس کے گھر کے گرد گھومتا ہے اور لبیک کی صدائیں لگاتا ہے کہ میرے مالک میں تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں۔